آغاز میں آپ کو بتایا ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کا دورہ پاکستان۔ معزز مہمان کو وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر معزز مہمان کا خیر مقدم کیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے ولی عہد کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ صدر مملکت نے ابوظہبی کے ولی عہد کو اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان سے نوازا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کا دورہ پاکستان۔ معزز مہمان کو وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر معزز مہمان کا خیر مقدم کیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے ولی عہد کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا اور صدرکت نے ابوظہبی کے ولی عہد کو اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان سے نوازا ہے۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے 5 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزراء نے شرکت کی ہے۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان کان کنی کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ، بینکنگ کے شعبے میں تعاون کی دستاویز کا بھی تبادلہ ہوا۔ دونوں ممالک کے درمیان ریلوے کے شعبے میں 2 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ انفراسٹرکچر کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دستاویز کا بھی تبادلہ ہوا ہے۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کی 5 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ ہوا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزراء نے شرکت کی ہے۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان کان کنی کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ طے پایا ہے۔ راولپنڈی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ موسلادھار بارش کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کا میچ بارش کے باعث منسوخ ہونے پر پاکستان اور بنگلہ دیش کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں۔ گروپ اے میں سے بھارت اور نیوزی لینڈ پہلے ہی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کا میچ بھی بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گیا تھا۔ پی سی بی نے اسٹیڈیمز پر اربوں روپے لگا دیے، ٹیم کی پرفارمنس بہتر نہ ہو سکی۔ نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ کہتے ہیں ٹیم کی خراب کارکردگی نے پوری قوم کو دکھی کر دیا، اب ہمیں تماشائی بن کر باقی ٹورنامنٹس دیکھنا ہوگا۔ رکنی کی سیاسی میدان کا اپوزیشن کی کانفرنس کامیاب ہو گئی۔ انقلاب کی بات نہیں، عوام کی آواز اٹھانی چاہیے اور وہ اٹھ چکی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا اسلام آباد میں حزب اختلاف کی کانفرنس سے خطاب، کہا حکومت میں بیٹھے لوگ 50 کروڑ خرچ کر کے اخبار میں اپنی تصویریں لگواتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے جو آپ لوگوں نے آج اس بلڈنگ کے سامنے دیکھا، یہ وہ کچھ ہے جس سے گزشتہ 2 سالوں سے پی ٹی آئی ہر روز سفر ہوتی رہی ہے۔ آج آپ لوگوں نے خود اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سیمینار ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے طور پہ نہیں ہے کہ ہم یہاں یہ تعین کریں کہ کس کے دور حکومت میں کیا کچھ برا ہوا اور ان کو کیا کچھ الزامات کے مورود ٹھہراتے ہوئے ان کی کوئی سزائے متعین کرے۔ ہم نے اپنے ملک، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور پارلیمان کی بالادستی اور سپریم ہونے کے لیے مستقبل کی کچھ لاہیں عمل طے کرنے ہوں گے۔ اپوزیشن گرینڈ الائنس کی کانفرنس سے پہلے شاہد خاقان عباسی سمیت دیگر رہنماؤں کی نجی ہوٹل میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ شرکاء نجی ہوٹل کی دیواریں اور گیٹ پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ تفصیل اسامہ اقبال سے۔ اسلام آباد میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی زیر اہتمام 2 روزہ نیشنل کانفرنس، شرکاء نجی ہوٹل کی دیواریں اور گیٹ پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ آل پارٹیز نیشنل کانفرنس کے دوسرے روز قیادت نجی ہوٹل پہنچی تو انتظامیہ نے داخلے سے روک دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، محمود خان اچکزئی، شاہد خاقان عباسی اور صاحبزادہ حامد رضا سمیت دیگر قیادت کو بھی داخلے کی اجازت نہ ملی۔ موقع پر موجود افراد نے ہوٹل کی دیواریں پھلانگ کر مرکزی گیٹ کھلوا دیے۔ اپوزیشن قیادت نے آڈیٹوریم کی بجائے ہوٹل کی لابی میں ہی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یہ انسٹالڈ فارم 47 کی رجیم ہے، ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ 60 صفوں کا اشتہار چھاپنا اور زمین میں چھاپنے سے ملک میں کچھ ترقی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہم لوگ چیلنج دیتے، ایک دن ایک وقت روڈ کے ایک طرف ایک منظر اور روڈ کی دوسری طرف ایک عوامی جلسہ ہوگا۔ کیا اس پہ وہ لوگ حامی بھرتے ہیں تو ہمیں بتا دیں۔ ہم یہ گفتگو کبھی نہیں روکیں گے، چاہے آپ اس کو جتنا مرضی ہے روکنے کی کوشش کریں، جتنا مرضی ہے آپ سوچوں پر پہرے بٹھانے کی کوشش کریں۔ پاکستان کو آپ اس طرح نہیں چلا سکتے اور ہم آپ کو پاکستان ایسے نہیں چلانے دیں گے۔ جس طرح 8 فروری 2024 کو آپ نے عوام کی آواز پر ڈاکہ ڈالا، وہ ڈاکہ بھولا نہیں جائے گا، عوام اس کو فراموش نہیں کرے گی۔
آپ حکومت نہیں کر سکتے. راوی چین ہے, نہیں لکھے گا. آج سندھ سراپا احتجاج ہے. اجلاس میں جے یو آئی کی نمائندگی سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کی. اسامہ اقبال, ایکسپریس نیوز, اسلام آباد. احسن اقبال کا پی ٹی آئی کو اپنا سربراہ تبدیل کرنے کا مشورہ. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی قومی مجرم ہیں, انہیں ہٹا کر کوئی ایماندار قیادت سامنے لائی جائے. اپوزیشن پاکستان کی ترقی کی وجہ سے پریشان ہے. پاکستان کو سیاسی نہیں بلکہ معاشی لانگ مارچ کی سخت ضرورت ہے. میں یہ تو لطیفہ ہے کہ امریکہ عمران خان کو رہائی دلوائے گا, پھر عمران خان رہا ہو کے پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے رہائی دلائیں گے. اس قسم کے لطیفے میرا خیال ہے لوگ اب سمجھ چکے ہیں. امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا. پاکستان کا آئین اور قانون کا نظام ہے. عمران خان کو سیاسی قیدی نہیں ہے, وہ عدالت اور قانون کے قیدی ہیں. ان کے خلاف عدالت نے سزا دی ہے. ان کے چھٹنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان کے مقدمے عدالت کے ذریعے ختم ہو. اور کراچی کی سٹی کورٹ میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی سماعت. گواہ غلام مصطفیٰ نے ملزم ارمغان کو بیان ریکارڈ کراتے ہوئے بطور ملزم شناخت کر لیا. گواہ غلام مصطفیٰ نے بیان میں کہا میرا نام غلام مصطفیٰ ہے اور میں حیدرآباد کا رہائشی ہوں. میں ڈیفنس کے ایک بنگلے میں صفائی کا کام کرتا تھا. بنگلے میں میرے باس رہتے ہیں, اوپر والے فلور پر ملزم ارغمان رہتا ہے. نیو ایئر کے دوسرے دن 1 جنوری کو ہم 3 بجے بنگلے پر گھر آئے. گھر بکھرا ہوا تھا, 30 سے 40 لوگ آئے ہوئے تھے. گھر کا گیٹ ریموٹ سے کھلتا تھا. اب آپ کو لے چلیں گے وفاقی کابینہ میں وزراء کا اضافہ ہوا ہے اور نئی کابینہ کے جو اراکین ہیں وہ حلف لے رہے ہیں. صدر مملکت, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ نامزد وفاقی وزراء سے ان کے عہدے کا حلف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. Faith and allegiance to Pakistan. That as Federal Minister, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law, and always in the interests of sovereignty, integrity, solidity, well-being and prosperity of Pakistan. That I will strive to preserve the Islamic ideology as which is the basis of the creation of Pakistan. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. And that I will not directly or indirectly communicate or reveal any person, any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Federal Minister, except as may be required for due discharge of my duties as Federal Minister, or as may be specially
permitted by the Prime Minister. May Almighty help and guide you. Ameen. Oh, what about you? नाज़रीन, मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं ईवान सदर के ये मनाज़िर हैं जहाँ पे वफाकी वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी थी। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने नए वफाकी वज़रा से हल्फ लिया है। वफाकी काबीना में नए वज़रा का इजाफ़ा हुआ है। तो दोनों जानिब जो आप मनाज़िर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, सदर ममलिकत ने इन वफाकी वज़रा से हल्फ लिया है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की आप मनाज़िर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, उनकी जानिब से हल्फ लिया गया है जो नए वफाकी वज़रा हैं, और सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने उनसे हल्फ लिया है। वफाकी काबीना में कुछ वज़रा का इजाफा हुआ है और ऐसे में बताया जा रहा है कि सदर ममलिकत ने इनसे हल्फ लिया है और तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया था ईवान सदर में। वफाकी काबीना में मज़ीद 13 वफाकी वज़रा और 11 वज़राए ममलिकत जो हैं जिनको शामिल किया गया है और उन्होंने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया है। और बताया जा रहा है कि 11 वफाकी वज़रा हैं, अभी कलमदान उनको फ़िलहाल नहीं सौंपे गए हैं। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स नहीं फ़िलहाल सामने आई। अलबत्ता इन नए शामिल होने वाले वफाकी काबीना में जो वज़रा हैं और वज़राए ममलिकत हैं, उनसे सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से हल्फ लिया गया है। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना में नए वज़रा की शमूलियत तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से नए वफाकी वज़रा और वज़राए ममलिकत से हल्फ लिया गया। 13 वफाकी वज़रा और 11 वज़राए ममलिकत हैं जिनसे सदर आसिफ अली ज़रदारी ने हल्फ लिया। इस तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। नए वफाकी वज़रा और वज़राए ममलिकत की काबीना में शमूलियत हुई है। 13 वफाकी वज़रा हैं और 11 वज़राए ममलिकत जो कि नई काबीना में शामिल हुए हैं। वफाकी काबीना में नए वज़रा की शमूलियत की तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से उनसे हल्फ लिया गया और इन वज़रा में औरंगज़ेब खिची, राना मुबशिर, रज़ा हयात शामिल हैं, शीज़ा मनसब, जबकि ओन चौधरी, वजी कमर ने भी बतौर वज़राए ममलिकत हल्फ उठा लिया है। हनीफ अब्बासी, मोइन वट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ ने भी हल्फ लिया है। अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल असर कायानी, मुख्तार भरत ने भी बतौर वज़ीर ममलिकत हल्फ उठाया है। इस तरह 13 वफाकी वज़रा और 11 वज़राए ममलिकत की जानिब से वज़ीर आज़म भी इस तकरीब में मौजूद थे जब उनसे हल्फ लिया गया और वफाकी काबीना में नए वज़रा शामिल कर लिए गए हैं। इजाफा हुआ है नए वज़रा और वज़राए ममलिकत का। 13 वफाकी वज़रा शामिल हुए हैं और 11 वज़राए ममलिकत की शमूलियत हुई है। सदर ममलिकत, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि नामजद वज़राए ममलिकत से इनके ओहदे का हलफ लें। Bismillahirrahmanirrahim. I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. And allegiance to Pakistan. That as Minister of State, I will discharge my duties. And perform my functions. Honestly to the best of my ability. Faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and law. And always in the interests of sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. And always in the interests of sovereignty, integrity, solidarity and well-being and prosperity of Pakistan. That I will preserve the Islamic ideology which is the basis of the creation of Pakistan. That I will not allow my personal interests to influence my official conduct or my official decisions.
that I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. That in all circumstances I will do right in all manner of people according to law, without fear or favor or affection or ill will. And that I will do directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister of State, except as may be required for the due discharge of my duties as Minister of State, or as may be specially permitted by the Prime Minister. May Almighty help and guide you all. Amen. नाज़रीन 13 वफाकी वज़रा हैं, 11 वज़रा ममलिकत हैं जिन्होंने हल्फ लिया है और सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से उनसे हल्फ लिया गया। परवेज़ खटक, मोहम्मद अली और डॉक्टर तौक़ीर शाह को वज़ीर आज़म का मुशीर मुकर्रर किया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। वफाकी काबीना में मज़ीद 13 वफाकी वज़रा और 11 वज़रा ममलिकत ने हल्फ उठाया है। इन वज़रा और वज़रा ममलिकत का इजाफ़ा किया गया है। परवेज़ खटक, मोहम्मद अली और डॉक्टर तौक़ीर शाह को वज़ीर आज़म का मुशीर मुकर्रर किया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। ईवान सदर में तक़रीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया था। वफाकी काबीना में नए वज़रा और वज़रा ममलिकत का इजाफ़ा हुआ है और डिटेल जो अब तक सामने आई है 13 वफाकी वज़रा हैं जिनका इजाफ़ा हुआ है और 11 वज़रा ममलिकत हैं जिनका इजाफ़ा हुआ है वफाकी काबीना में और इन तमाम लोगों ने हल्फ उठा लिया है। सदर ममलिकत, आपकी इजाज़त हो तो तकरीब का इख्तिताम किया जाए। ख़वातीन व हज़रात, तकरीब का इख्तिताम हुआ। आपसे दरख्वास्त है कि यहीं पे रहें जब तक सदर ममलिकत यहाँ से तशरीफ़ नहीं ले जाते। उसके बाद आप लियाकत हॉल अबू धाबी के वली-ए-अहद दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रवाना करने के लिए वहाँ मौजूद हैं। अबू धाबी के वली-ए-अहद दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो रहे हैं। वुज़रा और कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द उनके हमरा था और मुआहदों और मुफ़ाहमतों की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। इससे पहले जब वो पाकिस्तान पहुँचे, नूर खान एयरबेस पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया और सदर ममलिकत ने वली-ए-अहद को आला तरीन सिविल एज़ाज़ निशान पाकिस्तान से भी नवाजा है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर्स भी उन्हें पेश किया गया। इस वक्त के मनाज़िर हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुख़सत कर रहे हैं। अबू धाबी के वली-ए-अहद दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त वहाँ मौजूद हैं और इसाक डार भी वहाँ मौजूद हैं और आला सदर का वफ़द उनके हमरा यहाँ मौजूद था जो कि जिसे अलविदा कहा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुअज़्ज़ज़ मेहमान को बगलगीर होकर रवाना कर रहे हैं और इस वक्त वो वतन वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। अबू धाबी के वली-ए-अहद शहज़ादा खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो चुका है। उन्हें इस वक्त अलविदा कहा जा रहा है। इससे पहले जब वो पाकिस्तान पहुंचे थे, नूर खान एयरबेस पर उनका इस्तकबाल किया गया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और पाकिस्तान की जानिब से आला तरीन सिविल एहसास निशान पाकिस्तान से उन्हें नवाजा गया है और उनके दौरे में 10 से 12 ऐसे मुआहदे हुए जिन पर दस्तखत हुए। मफाहमत की यादाश्तों पर भी तबादला हुआ और बहुत से अहम मुआहदे थे जो कि तय पाए हैं। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ UAE के वली-ए-अहद को यहाँ से रवाना कर रहे हैं, रुखसत कर रहे हैं उन्हें और
اور یہ مناظر ہیں اس وقت کے جب ابوظہبی کے ولی عہد دورہ پاکستان مکمل کر کے واپسی کے لیے روانہ ہو رکھے ہیں۔ معزز مہمان کو روانہ کیا جا رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، اور اس سے پہلے جب وہ پاکستان پہنچے تھے تو گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا گیا۔ اعلیٰ سطح کا وفد ان کے ساتھ موجود ہے، وزراء موجود ہیں، کاروباری شخصیات ان کے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس دورے میں ان کے ساتھ یہاں پر رہی۔ اہم معاہدے ہوئے، اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے اور اس وقت روانگی کے لیے تیار ہیں۔ دورہ پاکستان مکمل کرنے کے بعد ابوظہبی کے ولی عہد دورہ پاکستان مکمل کرنے کے بعد اس وقت وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔